بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں وہ ہے زمزم کی گمشدگی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب آب زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا تھا۔ پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے۔ چلیں آئیے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کیسے گم ہوا اور پھر اس کو کس نے کھنگال نکالا۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلہ حکمران ہوا کرتا تھا۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے تو یہ لوگ بہت اچھے رہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوششوں کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز حیات بدل لیں، مگر آپ کو پتہ ہے لوگوں کو جب عیاشیوں کا چسکا پڑ جاتا ہے تو نصیحت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اپنی قوم کی مسلسل روبہ زوال اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خانہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ مال کو، جس میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زرہیں شامل تھیں، یکجا کیا اور چاہ زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب جرہم کی سیاہ کاریاں بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلہ کی متعدد ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ رفتہ رفتہ چاہ زمزم کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وہ کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اس عالم میں 500 سال کا عرصہ گزر گیا جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے وارث اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ یہ عظیم سعادت جان دو عالم کے دادا جان عبد المطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے گم شدہ چائے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔